صاحبزادہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین نے میلاد نہیں منایا، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے بتایا تو وہ ادھر بیٹھ جایا کرتے تھے اور نبی کریم کے کمالات، لیکن میلاد جیسے آج ہم منا رہے ہیں ایسے انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو یہ بتائیے گا کہ ہم صحابہ کرام سے کیا بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مقدس ترین طبقہ ہے نا انبیاء کرام کے بعد، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے۔ جی صحابہ کرام نے جس طرح عشق کیا ہے نا، جی اس طرح کوئی مائی کا لال آج دن تک پیدا ہو کے کر ہی نہیں بے سکتا، شک ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے اعلی حضرت کا شعر بھی سنا ہوگا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ واہ صحابہ اکرام نے اتنا عشق کیا کہ وہ سر کٹانے کے لیے بھی کسی معاملے میں دریغ ہی نہیں کرتے تھے۔ جی یہ تو سوال اس طرح ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم صحابہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن جیسے صحابہ نے میلاد منایا ہم تو ویسے نہیں منا رہے۔ صحابہ نے میلاد کی محافل کی ہیں، سرکار کے آنے پہ کتنی خوشیاں کی ہیں۔ جی اب دیکھیں، ایک بہت بڑے آمد ہے سرکار کی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ جی اب یہاں بھی میں ایک اصلاحی بات کرتا جاؤں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں مدینہ پاک کا جو پرانا نام ہے وہ اکثر لے لیا کرتے ہیں، جب مدینہ پاک کا پرانا نام لیا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی کے تحت ہم پر لازم ہو جائے گا کہ 10 دفعہ مدینہ مدینہ کہو۔ یہ عشق تھا امام محمد رضا کا۔ صحابہ کے بارے میں بات کرو کہ ربیع الاول شریف میں پیر کے دن سرکار دو عالم مدینہ پاک میں داخل ہوئے، بخاری شریف کی 3906 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ جب داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ایک یہودی اوپر کھڑا تھا، یہودی نے اوپر سے جب دیکھا اونچی جگہ سے کہ سرکار دو عالم داخل ہو رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر، اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں وہ آ گیا عرب کا مرد جس کے بارے میں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ 3911 نمبر حدیث بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے شور مچا دیا، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ تو اس جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ کا ترجمہ کیا جائے نا تو آج کے دور میں یہی ترجمہ نکلے گا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔